نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ صورت مبارکہ، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بعض اوقات امت سابقہ کے کچھ احوال، کچھ ان کے تذکرے کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ امت سابقہ میں ایک آدمی تھا جو بڑا ہی نیک اور صالح تھا، 80 سال اس نے عبادت کی۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ انبیاء، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح سے تقریباً 2 اور ان کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 80 سال جہاد کیا اور اسلحے کو اپنے سے دور نہیں کیا، مسلسل ہمہ وقت جو ہے وہ جہاد میں رہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے دل میں چونکہ جب وہ دین کی بات، نیکی کی بات سنتے تو ان کے اندر جو ہے یہ دل مچلتا کہ ہم بھی اس پہ عمل پیرا ہوں۔ تو صحابہ نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو عمریں جو ہے اتنی زیادہ تھیں، جبکہ ہماری عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں اور ہم خود بھی کمزور ہیں، تو وہ لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اب یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دے کے نازل کیا کہ جاؤ یہ قرآن میرے محبوب کے پاس لے کے جاؤ، تاکہ حضور کے جو غلام ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اس پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے اس کی خوشخبری دینے کے لیے کہ میں اپنے اصحاب کو بتاؤں، باہر تشریف لائے تو دیکھا 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور صحابہ نے جب دیکھا آپ کے چہرے انور کا رنگ بدلا ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک رات دی جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی، اس رات کا تعین کر کے بتا دیا کہ یہ فلاں رات ہوگی۔ تو لیکن یہ 2 آدمی جو جھگڑ رہے تھے، ان جھگڑنے کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اللہ نے میرے ذہن سے اس تاریخ کو اٹھا لیا۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کو آخری عشرے میں رمضان کے اس طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں 21 سے شروع ہو جاتی ہیں، 21 پھر اس کے بعد 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بما تمام فرشتوں کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ بیت اللہ کے اوپر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے جو بیت اللہ پہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پوری روح زمین پہ پھیل جاؤ، جہاں بھی اللہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وہ ذکر کر رہا ہے تو آپ بھی ذکر کرو، اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ قرآن پڑھو، اگر وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر وہ دعائے مغفرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اس کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اب یہ فرشتے جو ہے ساری رات جو ہے اسی طرح سے وہ چلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جہاں بھی انسان اس رات میں جاگ کر اللہ کے آگے آنسو بہا رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ذکر کرتا ہے تو ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی حتی مطلع الفجر، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے فرشتے واپس تشریف لے کے جاتے ہیں جبرائیل امین کے پاس۔ پھر حضرت جبرائیل امین جو ہے فرشتوں کو ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور
صدور ہیں، ہر ایک کے اندر جو چل رہا ہے اس کو جانتے ہیں، جو اس کے خیالات میں گھومتا ہے اللہ اس کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرے بندے جو ہے کوئی معافی مانگ رہا تھا، کوئی آگے تیرے گڑ گڑا رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی نماز ادا کر رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا۔ یہ سارا منظر جو ہے وہ جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کی ذات فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ کی ذات بڑی ہے، عظیم ذات ہے، اپنی شان کریمی کے مطابق ان کو بدلہ دیجئے، ان کو جزا دیجئے۔ پھر اللہ کی ذات جو ہے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے جو ہے جو مانگا ہوتا ہے، جو دعا کی ہوتی ہے، جو پڑھا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے کاؤنٹ کریں یہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اگر انسان کو 2-3 جو ہے راتیں اس طرح کی میسر آ جائے زندگی میں تو اس کے تو وارے نیارے ہو۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس ایک رات کو بھی پا لینا جو ہے انسان کی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑی جو ہے ضمانت ہوگی، اگر وہ ایک رات بھی جو ہے لیلۃ القدر کی پا لیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے ضرورتوں کو پورا کروانے والا، کوئی جو بھی خواہش کرتا ہے اللہ ساری لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں سارے انسانوں کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس رات کو غنیمت جاننے کے لیے جو ہے ہمیں طاق راتوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس لیلۃ القدر میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اب قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات میں آتا ہے تو رات ممتاز ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس قرآن کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی پہ آیا تو نبی سارے انبیاء میں ممتاز ہو گئے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جس امت پہ آتا ہے وہ امت ساری امتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے جو اترنے والا سابقہ ساری کتابوں سے افضل کتاب کہلاتی ہے، پھر اسی طرح سے یہ قرآن جس شہر میں آتا ہے وہ شہر باقی شہروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے جس مہینے میں آتا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ قرآن جس کے سینے میں جاتا ہے وہ سینہ سارے سینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن جس زبان سے جو ہے چلتا ہے وہ زبان سب سے ساری زبانوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن جس کے کانوں میں جاتا ہے وہ کان دوسرے کانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے سننے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں وہ قدم دوسرے قدموں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن کا اور اس رات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ قرآن جاتا ہے تو وہ چیز دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے، شہر ہے تو شہر ممتاز ہو جاتا ہے، سینے میں ہے تو سینہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات تہیا کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد جو سابقہ زندگی ہوگی وہ قرآن کے مطابق ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ سابقہ زندگیوں سے یہ زندگی جو اب شروع ہونے والی ہوگی یہ بہتر ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں ہر عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی تو باقی سالوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے نفل پڑھتا رہا ہے، یہ 2 نفل اگر اس رات میں اس کو میسر آ گئے تو یہ 2 نفل 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کا سپارہ، اسی طرح سے ذکر اذکار، اسی طرح سے صدقہ خیرات، اسی طرح سے کسی کی خدمت، اسی طرح سے کسی کی تیمارداری، اسی طرح سے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ساری اس رات کی بابرکتیں ہیں جو انسان کو میسر ہوتی ہیں جو لینا چاہتا ہے۔ اور اس رات میں ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں انسان
جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور پھر رات میں کچھ حصہ قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار میں لگا دے، باقی معاملات میں لگا دے، تو اللہ اس کو 1000 مہینوں سے، اگر وہ رات اس کو میسر آ جاتی ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر اس کے اعمال ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی بڑی نحوست ہے کہ چھوٹے سے عمل نے جو ہے، لڑائی جھگڑے نے ہمارے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اس رحمتوں والے پیغمبر کے سینے سے، ان کے ذہن سے جو ہے اس تاریخ کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک لڑائی اور جھگڑے کی نحوست سے۔ آج دیکھیں ہم کتنا لڑائی جھگڑے میں آگے نکلے ہیں، بہن بھائی لڑ رہی ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، اور بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح سے اولاد ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے لڑ رہے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، اور سیاستدان لڑ رہے ہیں، چھوٹے لڑ رہے ہیں، بڑے لڑ رہے ہیں۔ پھر بھائی یہ نحوستیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے اندر سے جھگڑوں کو ختم کریں، لڑائیوں کو ختم کریں۔ اور میرے پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے، جہاں اس رات میں اللہ بہت ساروں کی بخشش کرتا ہے، وہاں جو جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہاں جہاں اللہ بہت سارے لوگوں کی بخشش کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ جہاں بڑے لوگوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے، وہاں یہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ ارے بھائی ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو اتنا بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے، مجھ سے محروم تو نہیں ہو رہے۔ اور اللہ کے حضور گڑ گڑا لینا اچھا ہے۔ ایک دفعہ کی توبہ اگر اس رات میں میسر آ جاتی ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، تو 1000 مہینے توبہ کرنے سے یہ ایک رات میں جو اس نے توبہ کیا وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات کو قیمتی بنایا جائے اور اس رات کو ضائع نہ کیا جائے، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور ذکر اذکار کثرت سے کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اور پھر جو ہے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، نماز سے بہتر جو ہے، روزے سے بہتر جو ہے، اور قرآن کی تلاوت سے بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ عبادت اس سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے دوسروں سے جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، نفرتوں کو دور کرنا چاہیے، قدورتوں کو دور کرنا چاہیے، اپنے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اور جب یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس لیلۃ القدر جو ہے اس کی صحیح معنوں میں جو افادیت ہے وہ ہمیں میسر ہوگی۔ تو اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو دیکھیں اور عاجزی اختیار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، وہاں جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے